اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ درس میں جو گفتگو پہنچی تھی وہ انبیاء کی جو اخلاقی کمال ہے جسے عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ آج کا درس اسی کے متعلق ہوگا اور مزید اس میں تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ نبی کا جو ذہن ہے، جو اس کا دماغ ہے، وہ غلطی کر جاتا ہے، اس کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یا اس کی دل کی کیفیت ایسی سخت قسم کی ہے کہ جو قابل نفرت ہے اور لوگ اس کے قریب جمع نہیں ہوں گے، تو یہ ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ کے اس نمائندے کے لیے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں کہ جس نمائندے کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کو کمالات تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ خود ان چیزوں کا شکار ہو تو پھر لوگ کس طرح سے اس کے اوپر اعتماد کریں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنائیں، اور ہماری عقل اس بات کے اوپر گواہی دے گی کہ نبی انسانوں میں سے ایک ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ کمال موجود ہو کہ اس سے غلطی نہ ہوتی ہو، وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو، اس کا جو عقل ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ کامل ہونی چاہیے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی ہوں کہ جو عام دیگر لوگوں میں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو کتاب کے اندر جو عنوان دیا گیا یہاں پہ کہ عصمت انبیاء کی حقیقت سب سے پہلے بیان کی گئی کہ عصمت انبیاء کسے کہتے ہیں۔ خود عصمت کی کیا حقیقت ہے؟ معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عصمت انسان کے نفس کی اس حالت کو کہتے ہیں جو اسے ہر قسم کے چھوٹے یا بڑے گناہ سے روکتی ہے۔ یعنی یہ انسانی نفس کی ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ اور یہ حالت انبیاء کی پاکیزہ اور طاہر ارواح کی بدولت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ خداوند متعال انبیاء کی ان پاکیزہ روح کی وجہ سے ان کے لیے جو برے کام ہیں، جو قبیح کام ہیں، ان کے برے پن کو اتنا واضح ان کے لیے کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس کام کی طرف اپنے آپ کو لے کر ہی نہیں جاتے، اور اچھے کام کو اتنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیتا ہے کہ وہ پھر اچھے کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر اس سوال کا آغاز ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کے اندر ایک ایسی حالت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی اچھائی کو کرتا ہے، تو کیا عصمت کا یہ مطلب ہے کہ ایک نبی مجبور ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ نیکی کا کام کرے، اور اس بات کے اوپر اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ خود کو برائی سے روکائے، برائی سے خود کو روک دے؟ تو اگر وہ مجبور محض بن چکا ہے تو پھر میں اس کا کیا کمال ہے؟ یعنی جب اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کر سکے، اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ نیکی کو چھوڑ سکے، تو کیا عصمت کا یہ مطلب ہے کہ نبی کو مجبور بنا دیا جاتا ہے اور اس کی خلقت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اب وہ برائی کی طرف جا بھی نہیں سکتا، فزیکلی طور پہ برا کام کر ہی نہیں سکتا؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہے کہ نہیں، انبیاء گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی جو معرفت ہوتی ہے وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ ان کے اندر برائی کی نفرت ہوتی ہے، اور جب نفرت اتنی واضح ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں، ان کے شعور میں، تو وہ اپنے آپ کو اس برائی کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ جیسا کہ ایک مثال کتاب کے اندر لکھی گئی کہ ایک باشعور انسان ہے، شعور رکھنے والا ایک مہذب انسان ہے، کیا اس کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ سب کے سامنے ایک بڑی محفل میں اپنے سارے کپڑے اتار کے چلا جائے؟ آپ کہیں گے اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ ایسا کرے گا نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا برا ہونا، اس کا قبیح ہونا بڑا واضح ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور ہے اس کام کے اوپر؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، مجبور نہیں ہے، قدرت اور طاقت ہے، لیکن اس کام کا برا ہونا اتنا واضح اور کلیئر ہے اس کی نگاہ میں کہ وہ کبھی بھی اس برے کام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال کہ نالی کا گندا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، تو کیا ایک انسان اس کے پینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آپ کہیں گے قدرت تو رکھتا ہے، لیکن وہ پیے گا نہیں۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کیونکہ اس کے پاس شعور ہے۔
شعور ہے کہ وہ اس گندی چیز کو کبھی بھی نہیں کھائے گا، اس گندی چیز کو کبھی بھی نہیں پیے گا۔ تو جس طرح سے ان مثالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے شعور کی وجہ سے، اپنی معرفت کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ اس برے کام کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ اس کام کے قریب نہیں جاتا، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت ہے۔ عصمت شعور کی وہ بلند منزل ہے، اتنی بلند منزل کا وہ شعور ہے کہ اس شعور کی بنیاد پہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی حیثیت ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک گٹر کا پانی ہے، ایک نالی کے اندر غلیظ پانی ہے، کہ انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی پھر اس کی طرف نہیں جاتا اور اس کو پینے کا کبھی بھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا سوچے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی کہ عصمت کا مطلب ایک خاص حالت ہے، ایک معرفت کی کیفیت ہے کہ جو انبیاء کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک باقاعدہ بحث عقائد کے اندر کی جاتی ہے کہ جہاں پہ بہت سارے انبیاء کی مثالیں لے کر آئی جاتی ہیں اور یہ ثابت کی جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس نبی سے یہ گناہ ہو گیا، اس نبی سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہات کہتے ہیں، کہ یہ ایک شبہ پیدا کی جاتا ہے بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ انہی میں سے ایک شبہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت کا ہے، کہ جیسے قرآن مجید کی آیت سورہ طٰہٰ 121 کے تحت پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ جس کا عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب اس آیت کے ظاہری الفاظ کو اٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم نے معصیت کی اور وہ گمراہ ہو گئے، تو پھر آپ کی بات قرآن کے خلاف ہو گئی۔ پھر یہ عقل کیسے کہہ سکتی ہے کہ پھر اس ایسے نبی کے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو گناہ کرنے لگ جاتا ہے؟ پھر انسانیت کو اس کے اوپر اعتماد کیسے رہے گا؟ تو لہٰذا ایک شبہ یہ رکھا گیا کہ دیکھیں یہ حضرت آدم علیہ السلام تو معصیت کرتے ہیں، اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب چند ایک چیزوں کے جاننے کے بعد آپ کے لیے واضح ہوگا۔ یعنی بہت سارے ایسی مقدمات ہوتے ہیں کہ جن کو انسان نہیں جانتا، جس کی وجہ سے وہ اس شبے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان مقدمات میں سے کتاب کے اندر جو ترتیب دیے گئے 3 جو ہیں پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان کے جاننے کے بعد آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ جو آیت ہے اس سے حضرت آدم کی معصیت جو ہے، اس کی وجہ سے حضرت آدم کی عصمت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ حضرت آدم معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا۔ پہلا جو اس میں نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ جو لفظ معصیت ہے، جسے عربی زبان میں فعل ماضی میں عصا کے طور پہ قرآن مجید نے استعمال کیا، معصیت، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ کرے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ کرے، تو پھر تو یہ بات درست ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، لیکن عصا کا یہ مطلب نہیں ہے انسان گناہ کرے۔ عصا کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی بات کو قبول نہ کرنا۔ عصا کا مطلب کسی کی بات کو قبول نہ کرنا۔ اب کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا، انسان نہیں مانتا، تو اس کے بعد کا پھر اگلا درجہ ہے کہ کیا اس بات کا ماننا واجب تھا؟ اگر اس بات کا ماننا واجب تھا تو اب اگر انسان اسے قبول نہیں کرے گا تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کہلائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس بات کا ماننا واجب نہیں تھا، اس بات کا ماننا مستحب تھا، تو پھر اگر انسان اس مستحب والی بات کو نہیں مانے گا تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بہت ساری روایات میں یہ تعبیر کیا گیا کہ جو بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے وہ معصیت کرتا ہے۔ عصا، وہاں پر بھی لفظ معصیت استعمال ہوا۔ تو اب یہ جو نوافل چھوڑ کے انسان معصیت کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی جو بات تھی، اسے نہیں مانا، لیکن اس نہ ماننے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں گناہ گار ہوا؟ کیونکہ یہ جو اللہ کا امر تھا یہ امر وجوبی نہیں تھا، یہ واجب کی حد تک نہیں تھا کہ انسان کے لیے ماننا اس کا ضروری ہو چکا ہو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ کے جو اوامر ہوتے ہیں وہ نہ واجب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ مستحب کے ساتھ، وہ ایک نصیحت ہوتے ہیں، ایک انسان کے لیے نصیحت ہے، ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اب وہاں پہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے
کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق عصا کا لفظ استعمال ہوا تو یہ گناہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ اس معنی میں استعمال ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت تھی، اللہ کی طرف سے ایک مشورہ تھا کہ جو واجب کی حد تک نہیں تھا، جو مستحب کی حد تک نہیں تھا، فقط ایک نصیحت تھی کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو جنت میں رہیں گے، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر جنت سے شفٹ ہونا پڑے گا دنیا کی طرف۔ اب جناب آدم علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انہیں حکم ملا، یہ حکم وجوب کا نہیں تھا، یہ حکم استحباب کا نہیں تھا، یہ ایک ارشاد اور نصیحت تھی۔ علم اصول فقہ میں اس امر کو امر ارشادی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا امر کہ جس میں اللہ ان کو رہنمائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گے تو آپ کو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ بہت سارے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں ایسے کام بتلائے گئے ہیں، ایسے آداب بتلائے گئے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو یہ آپ کو فوائد ملیں گے، اگر آپ اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو یہ آپ کو فوائد نہیں ملیں گے۔ اب اگر وہاں پہ انسان اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے، نہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے، جو بھی نتیجہ اسے حاصل ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے امر کو پورا نہیں کیا، انہوں نے معصیت کی، لیکن یہ معصیت گناہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام خود اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو معصیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری معصیت کی، لیکن وہ کون سے اوامر ہوتے ہیں کہ وہ کیا اہل بیت علیہ السلام مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں اپنے آپ کو کیا گناہ گار ثابت کر رہے ہیں؟ وہاں پہ گناہ کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ معصیت کا مطلب کیا ہے، ذم کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ایک چیز کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک مستحب کام کو چھوڑ دینا، مستحب کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی معصیت ہو گئی۔ بعض اوقات ایک بہتر سے بہتر کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بعض اوقات یہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق کی عبادت ادا نہ ہوا، جب اس منزل پہ انسان آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، بہت بڑا اس کا حق ہے، لیکن میں ناتواں ہوں، میں عاجز ہوں، میں اس کے حق کو پورا نہیں کر پا رہا۔ اب یہاں پہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے لفظ سے گناہ کو پکڑ لیں اور اس کے لفظ سے معصیت کو پکڑ لیں اور کہیں کہ بس یہ بندہ تو ہماری طرح کے گناہ کرتا ہے؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک نبی اپنے لیے معصیت کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا اللہ معصیت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرتا ہے، یا معصوم یا امام اپنے لیے معصیت، گناہ یا دیگر الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کون سے معنی میں ہیں، وہ اوامر کون سے ہیں جن کی معصیت کی بات ہو رہی ہے، وہ گناہ کی کیا کیفیت ہے، وہ گناہ کس طرح کے ہیں، ساری چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل بات کیا تھی اور اصل یہ کون سے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہیں سے تفسیر کی اہمیت آپ کے لیے واضح ہوتی ہے کہ تفسیر کے مطابق آپ کو جا کے دیکھنا ہوگا، اور وہاں پہ سیاق و سباق کے ذریعے سے، دیگر دلائل کے ذریعے سے، خصوصاً خاندان رسول اہل بیت علیہ السلام ان الفاظ کو کھولیں گے، آپ کے لیے بیان کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت سے کیا مراد ہے۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خود اہل بیت علیہ السلام سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت آدم نے کس طرح معصیت کر لی، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو پھر اہل بیت علیہ السلام اسے ان کو بتلاتے تھے کہ یہ معصیت اللہ کے کوئی واجب امر کی معصیت نہیں ہے کہ اللہ نے وہ امر واجب قرار دیا ہو، اب معصیت کریں گے تو انسان گناہ گار ہو جائے گا، یہ کوئی ایسا واجب امر تھا ہی نہیں کہ جس کی معصیت کی جائے۔ لہذا ان تمام تر تفسیر اہل بیت علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ یہ کتاب کے اندر یوں ترجمہ اس کو لکھا گیا کہ فعصى آدم ربہ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور راحت اور جو سکون کا رستہ تھا اس سے بہراہ ہو گئے۔ یہ اس کا یہاں پہ سمپل سا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو درس کے اندر ہے، جو اگلا ٹاپک اس کو شروع کیا گیا، وہ یہ عنوان رکھا گیا کہ انبیاء کے پاس علم کہاں سے آتا ہے، یہ معرفت انبیاء کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے، اس کے کیا کیا ذرائع رہتے ہیں، کیا کوئی نبی ایسا ہے کہ جو دنیا میں دوسروں سے علم حاصل کرتا ہو؟ تو یہ اس چیز کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب انبیاء کو یہ دیکھیں گے، خصوصاً ہمارے نبی کی زندگی کے جب مطالعہ کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کا نبی تو کسی سکول میں، کسی مدرسے میں نہیں گیا، جب اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے تو اس کو پھر کیسے اتنا زیادہ علم ہے؟ تو کچھ لوگ تو یہ کہہ دیں گے کہ ان کا رسول ہے ہی ان پڑھ، اس کے پاس وہ کسی قسم کا علم نہیں ہے۔
تو اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے کیا ذرائع رہتے ہیں، کیا وہ ہماری طرح کے ذریعے ہیں کہ جس طرح سے ہم بڑوں سے علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیا یہ نبی کا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا؟ قرآن مجید اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ یہاں پہ کچھ ذرائع کو ذکر کیا گیا کتاب میں کہ سب سے پہلے جو نبی کے پاس علم کا ذریعہ ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرماتا ہے نبی کے ساتھ، اور وہ وحی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے۔ دوسرا ذریعہ روح القدس کا ہے۔ روح القدس ایک ایسی ہستی ہے کہ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے جس روح القدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے متعلق سورہ بقرہ کی 87 نمبر آیت میں یہ جملہ موجود ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں دیں اور ساتھ ساتھ روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ روح القدس بھی ان کے لیے ایک معاون تھا جو ان کو دلائل دیتا تھا، سکھاتا تھا، دیگر ان کی رہنمائی فرماتا تھا۔ تو لہٰذا جو دوسرا ذریعہ نبی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے، وہ روح القدس کی ایک مخلوق ہے، وہاں سے نبی علم کو حاصل کرتا ہے۔ تیسرا جو ذریعہ جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ گزشتہ انبیاء سے علم جو ہے وہ وراثت میں لیتا ہے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے سورہ نمل میں کہ ووارث سلیمان و داود، کہ حضرت سلیمان حضرت داود کے وارث بنے۔ اب یہ ہر طرح کی وراثت ہے، مال کی وراثت بھی ہے، علم کی وراثت بھی ہے، اور اسی طرح سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے کہ گزشتہ انبیاء کی جو علم اور معرفت ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا جو ہے بیٹا اگر نبی ہے تو وہ اپنے والد سے علم لیتا ہے، یہ سلسلہ بھی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہے کہ جسے ہم بصیرت اور حکمت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا کر دیا ہوتا ہے، علم اور حکمت ان کو عطا کر دی ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ تو جس کو حکمت اور بصیرت عطا ہو جائے تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی نبی جو ہے وہ اللہ سے ہی علم حاصل کرتا ہے۔ اور پانچواں جو ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ خواب کے ذریعے سے نبی کو پیغامات بھیجے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں خواب کے ذریعے سے بتلا دی جاتی ہیں، یعنی انبیاء کے جو خواب ہیں وہ الہام کا ذریعہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے کوئی چیز اگر بتلانی ہے تو ایک ذریعہ اس کا یہ بھی اپنایا جاتا ہے کہ خواب میں جا کے اس نبی کو پیغام دیا جاتا ہے۔ وہ نبی ایک خواب دیکھتا ہے اور پھر وہ خواب حقیقت ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے خوابوں کو انبیاء کی طرح کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے خواب ہمیشہ سچ ہوں گے، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے کیا وہی ہمارے لیے کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہو، نہیں، یہ ہمارے خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیغام ہوتے ہیں اور ان کے لیے حکم ہوتے ہیں، باقاعدہ نبی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اس نے خواب دیکھا ہے پھر وہ اللہ کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھے اور اس کو پورا کرے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خواب میں دیکھا تو اس خواب میں انہوں نے بالکل یہی سمجھا کہ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں، یہ اللہ کا ان کے لیے حکم تھا۔ لیکن ہمارے لیے اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تمہیں جو خواب میں نظر ہے تم نے اسے حجت ماننا ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام میں اور دیگر روایات میں ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ تمہارا خواب تمہارے لیے کسی چیز کے لیے بنیاد نہیں بنے گا، وہ تمہارے لیے حجت کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ 5 ذرائع ہیں انبیاء کے علم حاصل کرنے کے، کہ انبیاء ان ذرائع کے ذریعے سے علم لیتے ہیں، اور ان کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے کسی بندے کے پاس جائیں اور اس سے وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ لہٰذا اگر کوئی نبی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے کبھی لکھا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نبی کو لکھنا ہی نہیں آتا، اس نبی کو پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ اس نے کسی سیکھا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے سیکھ کے آئے گا؟ ہم کہیں گے نہیں، نبی سیکھ کے آتا ہے، اور اس کے جو سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ ہماری جو تعلیم کا مرحلہ ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہماری جو تعلیم کے ذرائع ہیں، سیکھنے کے ذرائع وہ اور ہیں، اور نبی کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اور ہیں۔ اس کے اندر اگر ہمیں فرق کو پتہ ہو تو پھر ہم کبھی
اپنے اوپر کبھی بھی کسی نبی کو یا کسی بھی معصوم ہستی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے، اور اپنے جیسے حالات اس نبی کے لیے یا اس معصوم ہستی کے لیے کبھی بھی فرض نہیں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔